بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی جنت کے بارے میں۔ ہم گزشتہ جنت میں گئے تھے لیکن واپس آ گئے تھے دنیا میں۔ اب انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے جنت کی سیر کرنے کے لیے۔ جنت میں ہم پہنچے تھے، مشک و زعفران کی بارش ہو رہی تھی اور وہاں کے بازاروں میں خریداری کیا، پھر اس کے بعد وہاں کی میوزک وغیرہ میں شریک ہوئے، وہاں کے گانے سنے، اور اس کے بعد ہم وہاں کی مشک و زعفران کی بارش اور اس کی ہوا، اس کی خوشبو لیا، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی ہر جنتی کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ جب وہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں پر واپس پہنچیں گے، جب جنت والے یعنی اپنی اپنی جنتوں میں، اب مجلس ختم ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا، سمجھن، اب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے، یعنی اپنی اپنی جنتوں میں پہنچیں گے، تو ان کی بیویاں تو وہیں پر ہوگی، اور حوریں ان سے کہے گی کہ آج کیا بات ہوئی کہ آج تمہارا حسن و جمال پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ حسن و جمال پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ دیدار کی کہ بہت ہو چکا ہے، آج تو تم بہت حسین و جمیل بن کر لوٹے ہو، بیوی کہے گی۔ دنیا میں نہیں کہیں گے لیکن جنت میں تو ضرور کہے گی۔ بعضیں بہت ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کہہ دیتی ہے کہ ماشاءاللہ بڑے حسین اور جمیل لگ رہے ہو۔ تو جواب میں اہل جنت، پھر اہل جنت جو ہے مرد، وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے تم اس سے بھی کہیں زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ وہ ان کو کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو جنت میں ہوا اور ہمیں اس میدان میں ہوا، تو ان کا بھی حسن و جمال بڑھ گیا۔ تو جنتی اور اپنی بیویوں کو کہیں گے کہ تمہارے بھی حسن و جمال اور خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے حسن و جمال میں اضافہ اس خوشگوار ہوا کی بدولت ہوگا۔ جو ایک ہوا چلی تھی نا، اس ہوا سے جنت میں حسن و جمال ان کا بڑھ گیا، اس کی بدولت ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چلائی تھی ایک ہوا۔ بہرحال یہ جنت میں جمعہ کے دن اجتماع اور دربار خداوندی کی ایک چھوٹی سی منظر کشی ہے۔ یہ دنیا میں اس کا ایک منظر رکھا ہے جمعہ کا دن، کہ جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے، دیہات میں سے چھوٹی چھوٹی مسجد والے جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جمع ہو کر ایک جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہے، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن تمام جنتیوں کو بلائیں گے اور اس میدان کے اندر اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہاں پر دنیا میں جمعہ کے دن امام کا دیدار ہوتا ہے، وہاں پر جمعہ کے دن خدا کا دیدار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین۔ تو جنت میں ہم گئے تھے، بازار وغیرہ سے خریدی کر لیا، اس کے بعد ہمارے حسن میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے تحفے ہدائف ملے جو ہمیں ایک جوڑا پہنایا گیا، اور اس کے بعد اب ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے تو وہ تو کہہ رہی ہے واہ واہ تم تو کتنے حسین و جمیل نظر آ رہے، یہ ان کو کہہ رہے۔ چلو اب ہم اپنی جنت میں واپس آ گئے اللہ کا دیدار کر کے۔ جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسی زبردست، اس کو اگر ہم سوچنے بھی جاوے نہیں۔ دنیا کی چاہے کتنا ہی حسین و جمیل کسی کا کوئی پیلس ہو، کوئی محل ہو، کوئی بنگلہ ہو جس کے اندر دنیا کی نمبر 1 چیزیں استعمال کی گئی ہو، پھر بھی وہ جنت کے مقابلے میں مچھر کا پر ہے اور مٹی ہے اور گندا ہے۔ جنت کی ایسی نعمت ہے
کہ اس کی یہاں کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی تعبیر اور کوئی بھی منظر کشی جنت کے حالات کا صحیح منظر نہیں کھینچ سکتی، نہیں کھینچ سکتی. اس لیے کہ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ جل فرما رہے ہیں، حدیث قدسی میں خود اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یعنی میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا. ایسی جنت کے نعمت آنکھ نے دیکھی نہیں. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کے نام تو دنیا کی نعمتوں جیسے ہے، جنت کی نعمتوں کے نام تو دنیا کی نعمتوں جیسے ہے. مثلا وہاں پر طرح طرح کے پھل ہوں گے، ہے نا، انار ہوں گے، کھجور ہوگی، لیکن ان کی حقیقت ایسی ہوگی کہ آج ہم دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. جنت کا انار اور دنیا کا انار، یہ دونوں میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. وہ جنت کا انار کو تو سوچ ہی نہیں سکتے، کتنا میٹھا ہوگا، کتنا حسین ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کچھ نہیں سوچ سکتے. وہاں کی کھجور، وہاں کی ہر پھل، لیکن ان کی حقیقت ایسی ہوگی کہ آج ہم دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی کھجور ہوگی، کیسا انار ہوگا، کیسے انگور ہوں گے. ان کی حقیقت کچھ اور ہوگی. جی، ان کی حقیقت کچھ اور ہوگی، نہیں سوچ سکتے. روایت میں آتا ہے کہ جنت میں محلات ہوں گے. یہ تو ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس آئے ہیں اپنی جنت میں. ابھی ہم جنت میں ہیں، دنیا میں نہیں، یاد رکھنا، ابھی ہم جنت میں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جنت میں محلات ہوں گے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے محلات ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے ایریے، ایسے محلات ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہاں بیٹھ کر ان محلات کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ شراب اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوگی. نہر یعنی کتنا زیادہ ہوگا. یہاں دودھ کی نہر نہیں ملے گی، پانی کی نہر تو ملے گی کیونکہ دودھ قلیل ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن جنت میں خالص دودھ ہوگا اور دودھ کی نہر ہوگی. تو نہر کتنی صاف ہوگی. شراب کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی. اللہ اکبر. ایسی نہر ہوگی جو تمام جنتیوں کے نیچے سے جا رہی ہوگی. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک ہی جنتی، بلکہ وہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ تمام جنتیوں کے نیچے سے وہ نہر ہوگی. شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر. اب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کا دودھ اور شہد کی طرح ہوں گے وہ بھی. دنیا وہاں کی تو دودھ جو ہوگا وہ بڑا عجیب، لذیذ، میٹھا کیسا ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی. حالانکہ وہاں کے شہد، وہاں کا شراب اور وہاں کا دودھ کا ہم یہاں پر بیٹھ کر تصور ہی نہیں کر سکتے. کیسا لگے گا. شہد کی نہر جا رہی ہوگی، ہم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. سب جنت میں ہے نا. تصور کرو کہ ہم جنت کی نہر میں، جنت کے اندر ہم شہد کی نہر دیکھ رہے ہیں، دودھ بھی چل رہا ہے، شراب بھی چل رہی ہے. دیکھ رہے ہم. ہر جنتی کو ملے گی. دوسری جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. یہ سارے ٹینشن ہے نا وہ ادھر ہی ہے. وہاں پر میاں بیوی میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی لڑائی نہیں، محبت ہی محبت بڑھے گی. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر ہمارے لیے ناقابل تصور ہے، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر ہمارے لیے ناقابل تصور ہے، وہ دنیا میں کسی انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی. وہ یہ ہے کہ وہاں نہ خوف ہوگا اور نہ حزن اور نہ غم ہوگا.
وہاں نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا. اس دنیا کے اندر اگر ابھی ہمارے پاس نعمت ہے لیکن آئندہ کا خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے حالات ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں نعمتیں کوئی چھین سکتا ہے، کچھ چوری ہو جائے یا کچھ حالات ایسے آ جائے ہمارا سب ضائع، یہ ہے نا مستقبل کا خوف ہے. تو اور ایک آدمی ہے اور آگے آخرت میں کیا ہوگا پتہ نہیں. تو دنیا میں ہر وقت انسان کو خوف ہے، غریب ہے اس کو بھی خوف، مالدار ہے اس کو بھی خوف. لیکن جنت میں جانے کے بعد اب ماضی اور مستقبل نہیں کہ چلو کل اٹھ کے شاید جنت چھین لی جائے گی یا میری نعمتیں کم ہو جائے گی یا یہ چیز لے لی جائے گی. نہیں، وہاں کوئی ٹینشن نہیں. جس کو جتنی نعمتیں ملی ہے ان نعمتوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، نعمتوں میں کمی نہیں ہو سکتی. نعمتوں میں جدت پن، نیا پن تو آ سکتا ہے. وہاں کی جنت کا ڈیکوریشن تو بدل سکتا ہے لیکن وہ پرانے ڈیکوریشن سے چلو نہیں. وہاں روز چاہو تو روز بدلو، وہاں کے کٹن بدلو، وہاں کے صوفے بدلو، وہاں کا رنگ بدلو، وہاں سب آٹومیٹک نظام ہوگا. دنیا کا نظام ریموٹ کنٹرول ہے اور جنت کا نظام ارادے کنٹرول ہے. جو ارادہ کیا بس وہ ہو جائے گا، وہ ارادے پر کنٹرول ہے. تم نے ارادہ کیا کہ مجھے ایسا چاہیے، اپنے تصور میں لائے کہ جنت ویسی بن جائے گی. تم نے ارادہ کیا کہ مجھے بیٹھک اور مجھے کرسی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہو جائے. تم نے ارادہ کیا فلاں کے پاس جانا ہے، وہ ہو گیا. تو یہاں دنیا میں اس کی ایک مثال بنائی جس کو ریموٹ کنٹرول، کہ بٹن دبایا کام، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، وہ ہو گیا، کھلونے چلتے. وہاں کا نظام ارادے پر ہوگا. سبحان اللہ. ارادہ کیا وہ ہو جائے گا. کھانے کا ارادہ کیا، کھانا مل گیا. سونے کا ارادہ کیا، نیند آ گئی. گھومنے کا ارادہ کیا، چلے گئے، سواری تیار. سواری کا ارادہ کیا، جو قسم کی سواری اس پر بیٹھ جاؤ. تو ارادے پر سب چلے گا، بٹن بھی نہیں دبانا ہے، ارادہ کرو. سبحان اللہ. کیا جنت ہوگی، کیا مزیدار زندگی ہوگی. یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں کبھی کسی کو میسر آ ہی نہیں سکتی. کہ دنیا میں ہر انسان کو ٹینشن ہے. جس کے پاس حکومت ہے وہ بھی ٹینشن میں، اور جس کے پاس حکومت نہیں ہے وہ بھی ٹینشن میں. جو مال والا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے، جو مال نہیں ہے وہ بھی ٹینشن میں. تو ہر ایک دنیا میں ہے. لیکن جنت کے اندر کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اس لیے کہ یہ عالم دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہی ہے کہ یہاں پر سب کچھ ہوگا. کہ یہاں کوئی خوشی کامل نہیں ہے، کوئی لذت کامل نہیں. پھر ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ضرور لٹکا ہوا ہے. ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تلخی ضرور لگی ہوئی. دنیا کے اندر کتنی ہی لذیذ چیز ہو لیکن اس کے بعد پھر غم ہوگا. کتنی ہی خوشی ہو اس کے بعد غم ہے، غم ہوگا اس کے بعد خوشی ہے. تو دنیا کے اندر دونوں چیزیں چل رہی ہیں. مثلا آپ کھانا کھا رہے، کھانا بڑا لذیذ ہے، کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہو جائے گی. یا مثلا آپ کوئی مشروب پی رہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ پی لیا تو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے. کسی نہ کسی کا تکلیف یا کسی نہ کسی رنج کا، کسی نہ کسی غم کا اندیشہ ضرور لگا ہوا ہے. پتہ نہیں زیادہ پیوں گا. اور جنت میں کیا ہے، کتنا ہی جو چیز جو زیادہ پسند آ گئی، کتنا ہی زیادہ پیو کوئی بیماری نہیں، جتنا چاہے پیو. اور وہ پینے کے بعد کچھ اور پینا ہے تو وہ بھی جتنا چاہے پیو. اس کے پینے کے بعد کچھ اور پینا ہے وہ بھی پیو. وہاں پر وہ ہے ہی نہیں کہ دنیا میں ایک گلاس پانی پی لے، 2 گلاس پیئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. وہاں پر ہر طرح کے مشروب جتنا چاہے پیوں گے، کوئی بیماری نہیں، ویسے کہ ویسے ہی تندرست رہیں گے. سبحان اللہ. نہ پیشاب ہوگا نہ پاخانہ ہوگا، کچھ نہیں. بس ایک ڈکر آئی سارا ہضم ہو جائے گا. ارے چاہیے ایسی جنت؟ جی ایسی جنت چاہیے تو اعمال کرے. جو پچھلے جو درس ہوا تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی یہ جنت ہمیں ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے عالم کو ہر اندیشہ، ہر غم، ہر تکلیف سے خالی بنایا. وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا.
وہاں پر نہ ماضی کا غم ہوگا کہ کیسا گزرا، کیونکہ انسان نے غریبی میں زندگی گزاری ہے تو بولے میری کیسی زندگی تھی، اس کا غم ہوتا ہے. تو نہ ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ اور خوف ہوگا. وہاں کسی خواہش کے پورا نہ ہونے کی حسرت نہیں ہوگی، بلکہ جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی. جنت ایسی جگہ ہے جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا. جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی، یاد رکھو. اور دنیا کس کا نام ہے؟ جہاں پر بعض خواہش پوری ہوتی ہے بعض نہیں ہو، ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس کا نام دنیا. اور ہر خواہش جہاں پوری ہوگی اس کا نام جنت. یاد رکھنا، دنیا ایسی ہے جس میں ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، بعضیں پوری ہوگی بعضیں نہیں ہوگی. لیکن جنت میں ایسا ہے ہی نہیں، جنت میں ہر خواہش 100% پوری ہوگی. تو جنت کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا. مثلا یہ خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں انار کا رس پیو. ہاں، اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں انار توڑ کر اس کا جوس نکالنا پڑے گا، کچن میں جانا پڑے گا، مشین کو ہلانا پڑے گا، الیکٹریسٹی کو چالو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں، بلکہ انار کا جوس تم نے ارادہ کیا کہ مجھے انار کے دانے نہیں کھانے، جوس پیا، خود تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. ارادہ کیا انار کھانا ہے، دانے تو دانے لگا دیے جائیں گے. کھانا ہے، جوس پینا ہے، جوس آ جائے گا، حاضر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نعمتوں کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دنیا کے اندر بھی دکھایا ہے. پہلے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو لوگ ان کو بہت عجیب، ناقابل یقین سمجھتے تھے. پہلے جب اتنی سائنس کی ایجادات نہیں تھی تو جنت کا جب تذکرہ کیا جاتا تھا تو انسان سوچتا تھا پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا. لیکن آج ہر چیز کو سمجھنا آسان ہو گیا. ناقابل یقین سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تلسماتی باتیں ہیں، یعنی کوئی جادوئی باتیں کر رہے ہو. ان باتوں پر یقین کرنے میں لوگوں کو تعامل ہوتا تھا، شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں صحیح ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب انسان نے اپنی محدود سے محدود عقل کے بل بوتے پر، محدود سے محدود عقل کے بل بوتے پر اور تجربے کے بل بوتے پر ایسے کام کر دکھائے گا کہ اگر 100 سال پہلے ان کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا جاتا تو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے. ہمیں 100 سال پہلے بتاتے تو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے. لیکن آج سب کی، مثلا 100 سال تو دور کی بات ہے، اگر آج سے صرف 20 سال پہلے کہا جاتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہونے والا ہے، ایک ایسا مشین ایجاد ہونے والا جو 1 منٹ میں تمہارے خط کو امریکہ اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے گا. تمہارا خط، پہلے کیا تھا، خط ہم پوسٹ آفس میں جا کے ڈالتے تھے، وہاں سے پتہ نہیں کہاں پر اور کتنے دنوں کے بعد گاؤں تک پہنچتا تھا، اور کسی دوسری کنٹری میں پہنچانا ہو تو کتنے ہفتوں کے بعد پہنچتا تھا. لیکن اس وقت کسی کو سمجھایا جائے تو اس کی دماغ میں نہیں آتا تھا. آج ایک لیٹر تم نے لکھا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر اندر پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. 1 منٹ میں تمہارے خط کو امریکہ اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے گا. تو خبر دینے والے کو پاگل کہا جاتا تھا کہ پاکستان کہاں، امریکہ کہاں، انڈیا کہاں. اگر ہوائی جہاز سے بھی جائے تب بھی کم از کم 20-22 گھنٹے لگیں گے. 1 منٹ میں خط کیسے پہنچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فیکس مشین، ٹیکس مشین، ٹیلیکس مشین اور اس طریقے سے آج کل کے لیپ ٹاپ اور ای میل وغیرہ کے ایجاد کے ذریعے دکھا دیا کہ یہاں فیکس مشین میں خط ڈالا اور وہاں اس کی کاپی اس وقت نکل آئی. اس محدود عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آلات ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی تو فیکس اور ٹیلیکس سے بھی آگے نکل گئے. ہاں، سیکنڈ میں یہاں لکھا اور سیکنڈ میں ای میل کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ای میل ایک خط ہی ہے نا، میل خط کو کہتے ہیں، اور یعنی ای میل الیکٹرانک، تو پہنچ گیا خط. اس وقت نکل آئے. محدود عقل کے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے آلات
بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ محدود انسان اپنی حدود عقل کے بل بوتے پر ایسے ایسے کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی رحمت کاملہ سے اپنے بندوں کے لیے ایسے اسباب مہیا نہیں فرما سکتے کہ ادھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور ادھر وہ خواہش پوری ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ تو جو چاہے تمہیں، جنت ایسی جگہ ہے، تمہیں 10 پھلوں کا جوس ایک ساتھ چاہیے، ارادہ کرو کون سا پھل کا نام، ارادہ کیا وہ 10 آپ کے ٹیبل پر ہوں گے۔ جی، آپ اٹھا کر پینا چاہے تو اٹھا کر پی لو، اور اگر ارادہ کیا کہ مجھے تو اٹھا کر نہیں پینا ہے، میرے منہ میں ہے، تو گلاس آپ کے منہ میں آئے گا اور آپ پی لو۔ سبحان اللہ، ایسا نظام ہے، سارا ارادے پر نظام ہے۔ آج تو گلاس اٹھانی پڑتی ہے، منہ تک لگانی پڑتی ہے، وہاں گلاس خود منہ پر آئے گی، تمہارے منہ میں ڈال دے گی۔ ایسی جنت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے حقائق نہیں آتے اس وقت تک وہ اعلیٰ درجے کی چیزوں کو ناقابل یقین تصور کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے حقیقت نہیں آتی تو وہ چیزوں کہتے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا۔ ہوائی جہاز کا جب دور نہیں تھا، اب کسی کو کہا جائے کہ ایسا ایسا مشین بننے والا ہے، انسانوں کو لے کر اڑے گا، اب وہ بیل گاڑی کا زمانہ، تو وہ سوچتے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا انسان بھی کبھی ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ ایسا کوئی مشین بھی بن سکتا ہے جو ہوا میں اڑے؟ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھا دیا کہ کتنے اس میں لوگ ایک ساتھ میں، اور اتنا بڑا اتنے ٹن والا ایک جہاز اڑ رہا ہے ہوا میں، ورنہ اس کے بننے سے پہلے کسی کو کہو تو پاگل سمجھتا تھا۔ جی، تو یہ ہے کہ انسان نہیں، اس لیے جنت کی باتیں بھی جنہوں نے بھی تھوڑا بہت اگر سائنس کا اس کو پتہ نہیں، اس کو بتاؤ تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سچ ہے، لیکن عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ اس وقت وہ اعلیٰ درجے کی چیزوں کو ناقابل یقین تصور کرتا ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو دنیا کے کسی بھی انسان کو عطا نہیں کیا گیا، وہ علم عطا فرمایا جو دنیا کے کسی انسان کو بھی وہ علم عطا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں یقینی خبر دی ہے، یہ تصورات نہیں ہے۔ آج کل کے ملحدین جو ہے، ایتھیسٹ، جو خدا کو نہیں ماننے والے، وہ کہتے ہیں مر کر ختم ہو جائیں گے، جنت وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک تصور گھڑ لیا ہے۔ نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ کے رسول حق ہے، تو ہمارا یقین ہو کہ نہیں جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ملنے والی ہے، ورنہ ایمان شک میں آ جائے گا۔ تو انہوں نے ہمیں جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں یقینی خبر دی ہے کہ اس سے زیادہ یقینی خبریں اور کوئی نہیں ہو سکتی، لہذا ساری خبریں سچی ہے اور 1000 درجہ سچی ہے، اس میں ذرا برابر شک نہ کرے، یقین رکھو کہ یہ چیز ہے، حق ہے، اور جنت حق ہے، اس کی نعمت حق ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ جی، جس کی وسعت، وہ جنت کتنی وسیع ہے، جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جی، یعنی جنت اتنی بڑی چوڑی ہے تو کتنی بڑی ہوگی، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ جی، ہر انسان کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے کس نے، تو جنت ہر انسان کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ یعنی متقی کون ہے؟ جو گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں ان کے لیے، یہ سب متقی،
یہ جنت متقین کے لیے، اعدت للمتقین، کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، تقوی اختیار کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہو، ان کے لیے۔ تو خواہش تو ہر ایک کو ہو رہی ہے، لیکن چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کس کے لیے ہے؟ جو یہ کام کریں گے ان کے لیے جنت ضرور یقینی ہے، متقین کے لیے۔ تو ہم سب متقی بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ گناہوں کے بارے میں ساری باتیں آ گئی، وساوس ہے اس کے بارے میں، اور ساری دعوت کیسے دینا، دعوت کا طریقہ کیا ہے، کس نیت سے دینا ہے، ساری چیزیں آ گئی، اور اعمال کرنا ہے، نماز، روزہ، سب کچھ، سب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ بہرحال یہ جنت جو عظیم الشان ہے، اس کی نعمتیں عظیم الشان ہیں، لیکن اسی جنت کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الجنت حفت بالمکارہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھو، یہاں پر آ کر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو ایسی چیزوں سے گھیرا ہوا ہے جو ظاہری طور پر انسان کے نفس کو شاق ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، اور ناگوار ہوتی ہے۔ تو دیکھا، یعنی اگر اپنے نفس کے خلاف چلو گے تو جنت ملے گی، کیونکہ جنت کے اوپر جو کور چڑھایا ہے وہ ایسا کور ہے کہ جس میں نفس کے خلاف چلنا ہے۔ جی، اب جہاں نفس کے خلاف چلتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور نفس کے مطابق چلو گے تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ نفس کے خلاف کا کور چڑھایا ہے تو نفس کے خلاف چلو، تو ہماری طبیعت کے خلاف چلو، ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے، غصہ نہیں ہونا ہے، معاف کرنا ہے، سارا نفس کے خلاف۔ جی، حلال روزی تلاش کرنی ہے، حرام میں گھسنا نہیں ہے، سود لینا نہیں ہے، کیونکہ جی چاہتا ہے لے لو، لون لے لو، میرے کام بن جائیں گے، اور شریعت کہتی ہے منع، تو نفس کے خلاف۔ تو سارے کام جتنے نفس کے خلاف ہو رہے ہیں، یاد رکھنا جنت اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں راستہ بتا دیا، اور جتنے کام تم اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات، اپنے جی میں جو آیا ہے وہ کرتے ہو، تو سمجھ جاؤ اس کے اندر جہنم چھپی ہوئی ہے۔ بس یہ بتا دیا راستہ۔ جیسے ایک بہت عالیشان محل ہے، لیکن اس محل کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہو۔ عالیشان محل بنا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کانٹے لگا دیے گئے۔ اس محل میں داخل ہونے کے لیے کانٹوں کی باڑ کو، کانٹوں کی بارڈر کو عبور کرنا ہی پڑے گا، اور جب تک کانٹوں کی اس بارڈر کو پار نہیں کروں گے اس محل کی لذتیں اور نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کروں گے؟ ظاہر بات ہے، بولے چلو کوئی بات نہیں، کانٹے تو صرف اتنی جگہ پر ہے، لیکن محل تو اندر سے بڑا عالیشان ہے۔ ارے اتنے کانٹے برداشت کر کے نکل جائیں گے، بچ بچا کر کے، دو چار اگر لگ بھی گئے کانٹے تو کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن پار تو ہو جائیں گے۔ تو انسان کانٹوں کی باڑ کو رک نہیں جاتا، بولے باڑ پار کر لو، کیونکہ اندر جا کر لذت ملے گی۔ تو فرمایا محل کی لذت اور نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالی شان جنت کا جو محل ہے اس کی گرد ان چیزوں کی باڑ لگا دی ہے۔ کس کی؟ نفس کے خلاف کام کرنے کی، جو انسان کے نفس کو شاق گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے نفس پر۔ مثلا فرائض ہے، واجبات لازم کر دیے کہ تمہیں فرائض ہر حال میں ادا کرنے، واجبات ہر حال میں ادا کرنے، کہ فرائض انجام دو۔ اب آدمی کے نفس کو یہ بات شاق گزرتی ہے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر مسجد جائے، مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ اس طرح بہت سے کام جن کو کرنے کو انسان کا دل چاہتا ہے نا، کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن ان کو حرام اور گناہ قرار دے دے گیا کہ اس سے بچنا فرض ہے۔ تو اس کو اب اس سے انسان کو بچنا ہے۔ جی چاہتا ہے نماز نہ پڑھوں، نفس کے خلاف نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ جی چاہتا ہے حرام میں جاؤ، نفس کے خلاف حرام سے بچنا پڑتا ہے۔ تو سارا نفس کے خلاف ہے، تو ان کو حرام اور گناہ قرار دیا۔ مثلا یہ حکم دے دیا گیا کہ اس نگاہ کی حفاظت کرو،
ये निगाह गलत जगह पर न पड़े, ना महरम पर न पड़े। जी चाहता है कि रास्ते में चलते हुए सारी लड़कियों को देखे, तो अल्लाह ने मना कर दिया कि तुम न देखो, ये तुम्हारे लिए महरम नहीं। घर में जाकर बीवी को देखो, इबादत है, ना महरम पर न पड़े। और ये निगाह गलत और नाजायज प्रोग्राम न देखे, यानी म्यूजिक है, गाने हैं, नाच गाने हैं, ये सब न देखे, मना कर दिया। इन सब कामों से रुकना इंसान पर शाक गुजरता है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर दुनिया में मजा ही क्या है? तो मजा के लिए आए भी नहीं, मजा तो जन्नत में लेना है। अब उसका दिल तो ये चाह रहा था कि एक काम करे, लेकिन उसको रोक दिया गया। यही कांटों की बाढ़ है जो जन्नत की गिर्द लगी हुई है, जो जन्नत की गिर्द लगी हुई है। या मसलन मजलिस में दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, किसी का जिक्र आ गया, अब दिल चाह रहा है कि उसकी खूब गिबत करे। जाहिर बात है, किसी का नाम आ गया तो आज तो किसी का नाम आ जाए, टॉपिक मिल गई, चलो इस पर बात करते। अब जी चाह रहा है खूब गिबत करे, लेकिन ये हुक्म दे दिया गया कि नहीं, गिबत मत करो, अपनी जबान रोक दो, अब तारीफ करो। तारीफ करने को जी नहीं चाहता। हाँ, यह है कांटों की बाढ़। अगर जन्नत को हासिल करना है तो कांटों की इस बाढ़ को उबूर करना होगा। इसके बगैर जन्नत का हुसूल मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला की सुन्नत यही है, यही अल्लाह ताला की सुन्नत। तो अब देख लिया, सब चाहते हैं जन्नत मिले, तो याद रखो जी चाहे के खिलाफ चलना है। जी, तो बीवी को पाबंद बनाया कि शौहर की इताअत में चले। उसका जी चाहता है मैं आजादी से इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरे को तो जो शौहर कहे वही करना है। भाई यही कर लो, इसी पर जन्नत मिलेगी। शौहर को चाहिए कि शरीयत के मुताबिक चले, वो भी अपने बड़ों से पूछ पूछ कर चले, तो उसी पर जन्नत है। दुनिया ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं है, दुनिया ख्वाहिशात के तोड़ने की जगह है, और आखिरत यानी जन्नत ख्वाहिशात पूरी करने की जगह है। तो जन्नत के गिर्द कांटों की, जन्नत के ऊपर ख्वाहिशात के खिलाफ का पर्दा लगा दिया गया है, कांटों की बाढ़ लगा दी गई है। तो इंसान को लगता है कि यार जन्नत तो बहुत मुश्किल चीज है, ये तो हमसे नहीं हो सकेगा। और जहन्नम, दोजख के गिर्द जहन्नम लगा दी है, मजे मजे की चीजों की बाढ़ लगा दी है। इसी हदीस से पहला जुमला इरशाद फरमाया, हुजिबतिन नारु बिशहवात, हुजिबतिन नारु बिशहवात, यानी दोजख के गिर्द अल्लाह ताला ने शहवात की बाढ़ लगा दी। दोजख को बड़ी खुशनुमा चीजों और दिलकश ख्वाहिशात ने घेर रखा है। उसकी तरफ इंसान को मजा आता है, यार चलो यहां चलते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पता नहीं इसके पीछे जहन्नम है। और जिसमें मजा बिल्कुल नहीं, उसके पीछे मजा है, जन्नत है। अल्लाह, उसकी मिसाल आपको समझना हो, जैसे अपने घरों में जब चूहे बहुत हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक पिंजरा लाते हैं और पिंजरे में घी वाली रोटी रखते हैं, जरा अच्छी ताजी बनाकर रोटी रखते हैं। अब वो समझता है चूहा कि आज तो मेरा घर का मालिक मेरे से इतना खुश हो गया है कि मेरे लिए तो घी वाली खुशबू भी आ रही है और रोटी रख दी है। तो अब वो उसकी जी के मुताबिक रखा है, लेकिन हकीकत में उसको फंसाने के लिए रखा है। अब वो चूहा जाता है और जाके उसको खाता है, और खाते ही वो उसका दरवाजा जिससे दाखिल हुआ था बंद हो गया। अब वो उसके लिए जहन्नम बन गई। ख्वाहिशात को पूरी करने गया तो वो उसके लिए जहन्नम बन गई। हमारा यही हाल है कि चलो भाई, ये तो अभी दुनिया है, अभी तो हमारी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे, अभी इसको पकड़ लो, अभी ये कर लो, ये मजे, ये गुने, ये कर लो। तो इंसान सोचता है कर लो, जहां वो जाता है बस पिंजरे में फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। अब उसको गुनाह किए बगैर चैन नहीं आता, फंस गया। अब उसको यहां से निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
دنیا میں نکل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آخرت میں پھر وہ جہنم کا جو جیل خانہ ہے، جو پنجرا ہے، وہاں جا کر انسان جائے گا پھر، کیونکہ یہ راستہ وہاں جاتا ہے۔ یہ سوچ رہا لاؤ میں کھاتا جاؤ نعمتیں کھا رہا ہے اور حلال حرام دیکھتا نہیں ہے، مزے کر رہا ہے، اور سیدھا وہاں جا کر گرے گا۔ تو یہ حال ہے، یہ کانٹوں کی باڑ بھی فل بن جاتی ہے۔ بہرحال اس جنت کے گرد کانٹوں کی باڑ جو لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کانٹے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمت اور عزم کر لے کہ مجھے کانٹوں کی باڑ عبور کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کانٹوں کو بھی فل بناتا ہے نا۔ جب انسان چلنا شروع کرتا ہے نا دین کے اوپر، تو وہ جو رکاوٹیں ہمیں لگ رہی تھی وہ ساری آسان ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے یار میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا سب ہو سکے گا الحمدللہ۔ جب انہوں نے ہمت کی، آہستہ آہستہ سارے وہ کام جس پر وہ قسم کھا بیٹھے تھے کہ نہیں ہو سکتا، اور اب پوچھتے ہیں بولے اس کو چھوڑو، بولے نہیں اب نہیں چھوڑ سکتے، اب وہ جنت والے راستے کی طرف چل پڑے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو فل بنا دیتے۔ دکھتے ہیں کانٹے، جب اس پر چلتے ہیں تو وہ فل بن جاتے، ایک بھی کانٹا چھپتا نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ذلت نہیں ہوتی۔ دکھتی ہے ذلت، لیکن اللہ راستوں کو آسان کر دیتے۔ یہ کانٹے اس وقت تک کانٹے ہیں جب تک ان کو دور دور سے دیکھو گے، اور جب ان کا تصور کرتے رہو گے تو یہ کانٹے تصور کرتے رہوں گے تو یہ کانٹے ہیں، اور ان کا عبور کرنا مشکل نظر آئے گا دور سے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں یار دین بڑا مشکل کام ہے، یہ دور سے مشکل دکھتا ہے۔ ہمت کر کے چلنا شروع کر دو، اچھا رہبر پکڑ لو، بہت آسان ہے۔ اتنا دین آسان ہے، اتنا مزیدار ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن دور سے بہت خطرناک دکھتا ہے۔ اوہ بولے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور جہنم بہت مزیدار دکھتی ہے دور سے، اندر چلے جاؤ تو اس میں بہت پریشانیاں ہیں۔ بیچارے سارے لوگ ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے، پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ بڑے مزے کی زندگی گزارے، مال ہے، اولاد ہے، گاڑیاں ہے، بہار ہے، کاریں ہے، سب کچھ ہے۔ بولے پتہ نہیں کیا ہے، زندگی میں مزہ نہیں، پھنس گیا۔ ان کا عبور کرنا مشکل نظر ہے، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ کر اور ہمت کر کے ارادہ کر لیا کہ میں تو کانٹوں کے باڑ عبور کر کے رہوں گا، اور مجھے اس کانٹے کی باڑ کے پیچھے وہ باغ نظر آ رہا ہے، اس کی نعمتیں نظر آ رہی ہے، اور مجھے اس کانٹوں کی باڑ کو پار کر کے اس باغ میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں اور اس کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ٹھیک ہے، چلو جنت میں جا کر آئے ہیں، اب جنت میں جانے کے لیے حقیقی ابھی تو تصور میں جنت میں جا کر آ گئے، اب حقیقی معنوں میں اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے راستہ بتا دیا کہ گھبرانا نہیں ہے، ہمت کر کے کام کرنا ہے، اور چلتے رہوں گے تو انشاءاللہ پار ہو جاؤں گے۔ نظر آئے گا کہ میرے سے نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے غلط محبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی لڑکا ہے تو لڑکی کی محبت میں، لڑکی ہے تو لڑکے کی محبت میں، اور جب وہ سوال کرتے کہ ہم تو اس محبت سے نکل ہی نہیں سکتے، ہم نے کہا نہیں، خدا تعالیٰ آپ کو نکالے گا، خالی آپ ارادہ کر لو کہ مجھے نکلنا ہے، اللہ نکالے گا۔ اور الحمدللہ ایسے نکل گئے بہت سارے لوگ۔ کچھ ایسے نہیں ہے، غلط چیز ہے، اس میں جاؤں گے تو پھنستے جاؤں گے، اللہ نکالے گا۔ اس لیے ارادہ کرے، جو بھی جس گناہ میں ملوث ہے یہ نہ سوچے کہ میرے سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے چھوڑنے پر قادر ہے، ہمارا ارادہ ضروری ہے۔ ہم ارادہ کر لیں گے، اللہ ہمارے لیے ساری رکاوٹوں کو آسان کرتے جائیں گے، سارے کانٹوں کو پھول بناتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین سکون دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔